السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آئیں اپنے سبق کی طرف، سب حاضر ہو گئے ہیں؟ چلو ماشاءاللہ۔ اچھا، پہلے سبق میں 115 آیات ہو چکی ہیں اور اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ، وقالوا اور انہوں نے کہا، کالا ایک نے کہا، قالوا جمع کے لیے، اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ، اللہ نے بنا رکھی ہے۔ اتخذ ہوتا ہے بنا لینا، پکڑ لینا۔ خذ بھی اسی کو کہتے ہیں، اتخذ خذ اسی سے لفظ ہے۔ ولدن کوئی اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بلّہ بلکہ، بلّہ اسی کا ہے، اللہ اسی کا لیے ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، کل اللہ کل سارے کے سارے، اللہ اسی کے لیے ہیں، سب اسی کے لیے ہیں، قانتون فرما بردار۔ قانتون لفظ ہے قنوت سے، جس طرح ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس کا وہ دعائے قنوت کے اندر جو لفظ ہے قنوت یا قانتون وہی ہے، قنوت فرما بردار، قانتون فرما بردار رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ کن کے لیے ہے؟ یہ آیت نصرانیوں کے بات کی رد میں ہے، یہودیوں اور مشرکین کی تردید میں ہے، جو اللہ کی اولاد بتاتے تھے۔ ان سے کہا جاتا کہ زمین و آسمان وغیرہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، تمام چیزوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، ان کا پیدا کرنے والا، ان کو روزیاں دینے والا، ان کے اندازے مقرر کرنے والا، انہیں قبضے میں رکھنے والا، ان میں ہر تغیر و تبدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ہی عزیر علیہ السلام اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی عزیر علیہ السلام کے جو مقتدی تھے نا وہ بھی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو مقتدی تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، ان کی اتباع کرنے والے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ۔ اور یہود نصارہ کا یہ بھی خیال تھا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو یہی مشرکین عرب کا خیال تھا۔ تو استغفر اللہ، اولاد تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں برابر کی مناسبت رکھنے والے ہم جنس دو ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا تو نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی عظمت و کبرائی میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی جنس کا کوئی اور ہے، تو وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ کوئی بیوی نہیں ہو تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ تو یہ رحمان کی اولاد بتاتے ہیں، تو یہ کتنی بے معنی اور بےہودہ اور بے تکی بات ہے۔ اتنی بڑی اور اتنی بری بات زبان سے نکالتے ہو، اس سے آسمان کا پھٹ جانا اور زمین کا شق ہو جانا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا ممکن ہے۔ استغفر اللہ۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے، اللہ کی اولاد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے سوا جو بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے، زمین و آسمان کے تمام ہستیاں اس کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں، جنہیں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص میرے پاس فردن فردن آنے والا ہے، تنہا تنہا اکیلا اکیلا میرے پاس آنے والا ہے۔ بس جو غلام ہوتی ہے وہ اولاد نہیں بن سکتی، ملکیت اور ولدیت وہ اور چیزیں ہیں، وہ متضاد چیزیں ہیں۔ اور قرآن پاک ایک بڑی ہی بہترین صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے۔ اس کے علاوہ اس جیسی اور بھی کئی آیات میں اس خالق کائنات نے اپنی تسبیح و تقصید بیان کی ہے اور اپنا بے نظیر اور بے مثل اور لا شریک ہونا ثابت کیا ہے، اور ان مشرکین کی اس گندے عقیدے کو باطل قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ تو سب کو خالق اور رب ہے، پھر اس کی اولاد بیٹے بیٹیاں کہاں سے ہوں گی؟
نا सूरत बकरा की एक आयत है, इसकी तफसीर में सही बुखारी में एक हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्ने आदम मुझे झटलाता है, इसे ये लायक ना था, वो मुझे गालियां देता है, इसे ये नहीं चाहिए था। इसका झुटलाना तो ये है कि वो ख्याल कर बैठा कि मैं इसे मार डालने के बाद फिर कभी जिंदा करने पर कादर नहीं हूँ। यानी ये अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी बात ले रहे हैं कि बनी आदम के दिल में ये बात क्यों आई कि मैं इसे दोबारा नहीं जिंदा कर सकता, हालांकि पहली दफ़ा तो उसी ने बनाया। और इसका गालियाँ देना यह है कि वो मेरी औलाद बताता है, हालांकि मैं पाक हूँ, बुलंद व बाला हूँ, इससे कि मेरी कोई औलाद हो या बीबी हो। अस्तगफिरुल्लाह। यही हदीस कई और संतों में भी है, कई और किताबों में भी है और संतों के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुरी बातें सुनकर सब्र करने में अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई कामिल नहीं। लोग इसकी औलाद बताएं और वह इन्हें रिज़्क़ व आफियत देता रहे। फिर फरमाया, हर चीज़ की अताअत गुज़ार है, इसकी गुलामी के इकरार किए हुए हैं और इसके लिए मुखलिस है। इसकी सरकार में क़यामत के रोज़ दस्त बदस्ता खड़ी होने वाली और दुनिया में भी इबादत गुजार है। जिसको कहे यूं हो जाए तो वो हो जाती है, कुन फयकून, बस सब हर चीज़ उसके पास सामने पस्त व मती है, कफार ना चाहते हुए भी मती हैं। कुरान पाक में की जगह है, वलिल्लाहि यस्जुदु, ज़मीन आसमान की कुल चीज़ें खुशी ना खुशी में अल्लाह ताला को सजदा करती हैं। और ये भी हदीस है कि चीज़ों को साए भी सुबह शाम अल्लाह ताला के सामने ही झुकते हैं। ये साए जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं ना, ये साए उसी चीज़ के, वो चीज़ें जो हैं वो एक हिसाब से सजदा करती हैं अल्लाह ताला को, ये साया उनका सजदा है। तो कुनूत का लफ्ज़ जो है ये अताअत के मानी में भी आता है। और फिर बदी उस्समावाति वल अर्ज़, बदी का मतलब होता है एक चीज़ को बनाना और फिर बगैर नमूने के बनाना, जिससे पहले उसका कोई नमूना ना हो, जिससे पहले वो चीज़ ना हो। बदी उस समावाती आसमानों का, वल अर्ज़ी और ज़मीन का। वाइज़ा और जब कज़ा वो फैसला करता है, कज़ा फैसला करना, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा तो इसके सिवा नहीं, यकूलू वो कहता है, लाहू इसको, कुन फयकून, कुन हो जा, फयकून तो हो जाता है। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का मौजूद है, बगैर नमूने के बनाया अल्लाह ताला ने हर चीज़ को। इसी तरीके से जब कोई दीन के अंदर कोई नया काम करता है ना, तो उसको भी बिदअत कहा जाता है, कि यानी ये पहले नहीं था और अब शुरू किया है। हर बात जो नहीं है वो बिदअत है और हर बिदअत गमराही है। ये हदीस पाक है, कुल्लू बिदअतिन ज़लाला व कुल्लू ज़लालतिन फिन्नार। तो यही वही बिदअत वाला लफ्ज़ है। मतलब सबका ये है कि इधर अल्लाह ताला ने किस चीज़ का इरादा फरमाया, इससे कहा हो जा तो वो हो गया। इसके इरादे से मुराद जुदा नहीं है। मसलन ये ईसाइयों को समझाया गया है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम इसी उनके कहने से पैदा हुए हैं। और एक जगह और भी कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने ईसाइयों के इस बातिल अकीदे की नफ़ी फरमाई है, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ताला के नज़दीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसी है, जिन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर फरमाया हो जा तो वो हो गया। आदम अलैहिस्सलाम को भी कहा हो जा तो वो हो गया, तो इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम से कहा हो जा तो वो हो गया। अल्लाह जिसको चाहे पैदा करना, जिस तरह चाहे पैदा कर दे, वो खालिक, इसीलिए तो वो खालिक है। आगे चलते हैं। वो काल लज़ीना, और कहा इन लोगों ने, ला यालमूना जो इल्म नहीं रखते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुना अल्लाहु कलाम करता हमसे अल्लाह, और तातीना या आती हमारे पास, आयतुन कोई निशानी, कज़ालिका ऐसे ही, काल लज़ीना कहा इन लोगों ने, मिन कबलिहिम जो इनसे पहले थे, मिसला कौलिहिम इनके कौल की तरह, इनके कौल की मिसाल या इनके कहने की तरह, तशाबहत तो एक जैसे हो गए,
कुलूबुहुम इनके दिल, कद बय्यना आयाती बे शक हमने खोल कर बयान कर दी हैं आयात, लिकौमी युकिनून इन लोगों के लिए जो यकीन नहीं रखते। पहले वो लोग जो इल्म नहीं रखते थे तो वो भी अंबिया से यही कहते थे कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या फिर कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। यानी कुछ लोग ये भी कहते थे कि नबी के साथ एक फरिश्ता होना चाहिए और जहाँ जहाँ नबी जाए वो कहता जाए कि ये अल्लाह का नबी है और मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, इसकी बात मानो। और कुछ लोग कहते थे कि फरिश्ते हमारे ऊपर भी आएँ और हमें भी कलामुल्लाह वो हमें सुना दें, वो जो नबियों को सुना के चले जाते हैं वो हमें सुनाएं। इसी तरीके से यानी कुछ लोगों ने वो कहा, कुछ लोगों ने वो कहा, तो इन सब के एक ही जैसे मतशाबे हो गए इनके दिल, एक ही तरह के बयान इस तरह के सब ने बोल दिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तो आयात खोल कर बयान फरमा दी हैं। तो ये यकीन करने वालों को देखना चाहिए कि अल्लाह ताला हर किसी के पास नहीं आएगा, फिर इम्तिहान कैसा, फिर इनामात कैसे, जब हर किसी का सर पकड़ पकड़ कर, हर किसी का बाजू पकड़ पकड़ कर उनको जो है वो रास्ते पे लगाना है, तो फिर इनामात कैसे हैं। ये बात नसरानियों ने भी कही, ये बात यहूदियों ने भी कही, ये बात कफारे अरब ने भी कही। तो कुरान पाक में एक और जगह भी आता है कि जब इनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं हम तो नहीं मानेंगे जब तक हमको भी वो ना दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया। और जगह फरमाया कि उन्होंने कहा हम आप पर हरगिज़ ईमान न लाएंगे जब तक आप हमारे लिए इन ज़मीनों में से चश्मे न जारी कर दें। तो कई जगह पे कुरान पाक के अंदर जो है इनके मुख्तलिफ बयानात आते हैं कि यहाँ पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते, अल्लाह हमारे सामने क्यों नहीं आ जाता। यानी इनमें से हर एक चाहता था कि उनको किताब दी जाए, हर एक चाहता था कि उनके ऊपर ही सारा कुछ उतरे। तो आयतें हैं जो साफ बता रही हैं कि मुशरिकीन अरब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ तकब्बुर और अनाद की बिना पर ऐसी ऐसी चीज़ें तलब की। इसी तरह यह मुतालबा भी इन मुशरिकीन का था। इनसे पहले अहले किताब ने भी ऐसे ऐसे बेईमानी सवालात किए थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले किताब तुमसे चाहते हैं कि तुम में कोई आसमानी किताब कोई इस तरीके से उनके देखते देखते उनके आंखों के सामने उतरे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तो इससे भी बड़े बड़े सवाल किए गए। उनसे कहे कि रब ने उनसे कहा उनकी जो पैरोकारों ने कि रब को हम अपने सामने देखेंगे तो फिर यकीन करेंगे। तो यानी सब की एक ही बातें थी। कई पहले जो उम्मतें गुजरी उन्होंने अपने नबियों को जादूगर भी कहा, दीवाना भी कहा, पागल मजनून भी कहा। तो जो मुशरिकीन मक्का ने भी हमारे नबी को कहा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान पाक में और जगह पे भी अल्लाह ताला कई जगह पे फरमाते हैं कि इन्नल्लाज़ीना हक्कत अलैहिम, ये भी आता है कई जगह पे कि तेरे रब की बात साबित हो चुकी है, वो ईमान नहीं लाएंगे। गो इनके पास सारी आयतें आ भी जाएं, सारी निशानियां आ भी जाएं, ये उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक दर्दनाक अजाब को न देख लेंगे। इन्ना अरसलना का, बेशक हमने तुझे बनाया है, बिल हक के, हक के साथ, बशीरन खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरन और डराने वाला। वला और नहीं, तुस आलू सवाल किया जाएगा तुझसे अन अस्हाबिल जहीम, जहन्नम वालों के बारे में। ये यानी ए नबी हमने तो तुझे हक के साथ भेजा है। ये सूरत यासीन के अंदर भी आता है, यासीन और कुरान अल हकीम इन्ना कलामिनल मुरसलीन। तू बिल्कुल तू इसके अंदर कोई चीज़ शक नहीं कि तू रसूलों में से है। सिरात मुस्तकीम, तू बिल्कुल सीधे रास्ते पे है। तो वही अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि हक के साथ आपको रवाना किया है, खुशखबरी देने वाला है। किस चीज़ की? जन्नतों की खुशखबरी देने वाला। नज़ीरन डराने वाला, जहन्नम से डराने वाला कि ऐ लोगों अगर तुम अच्छे काम नहीं करोगे तो ये भड़कती हुई जहन्नम तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और अल्लाह से डर जाओ, मेरी बातों पे ईमान लाओ, अच्छे काम करो, बुराइयों को छोड़ दो।
اور تم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو تم سے سوال نہیں ہوئے گا، تو سالو تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس بات کے بارے میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ تیری تابع داری کیوں نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کسی نے سوال پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا و رات میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو صفتیں آپ کی قرآن میں ہیں وہی تورات میں بھی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا جو قرآن میں صفتیں ہیں میری وہی تورات میں بھی ہیں۔ تورات میں بھی ہے کہ اے نبی ہم نے تجھے گواہ اور خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا، ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا، تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، نہ تو بزبان ہے، نہ سخت گو، نہ بدخلق، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہے، نہ تو برائی کے بدلے میں برائی کرنے والا ہے بلکہ معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہ اٹھائے گا جب تک ٹیڑھے دین کو ان کی وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر دے گا، اور جو لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں گے ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں گی اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائیں اور ان کے زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائیں۔ جو بخاری کے اندر بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے یہ حدیث ہے۔ یعنی ان کی نشانیاں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں پہلی کتابوں میں آ چکی تھی، اور اسی لیے تو ہمارے نبی کو وہ اس طریقے سے پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، لام جو ہے نا یہ ہرگز کے لیے، ترضا راضی نہ ہوں گے، انکل یہود تجھ سے یہودی، ولن نصارا اور نصارا، حتیٰ جہاں تک کہ تتبع پیروی کرے تو ملتہم ان کی ملت کی، ان کی ملت کی یعنی ان کے دین کی۔ قل کہہ دے انا بے شک ہد اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے، ولا ان اتبعت اور اگر یقیناً تو نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد اللہ اس کے بعد کے جا آکا آیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، ما لکا تو نہیں ہوگا تیرے لیے، ما نہیں لکا تیرے لیے، من اللہ اللہ سے چھڑانے میں یعنی، من والی ولا نصیر، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، نصیر کا مطلب ہوتا ہے مددگار، یہ نصارہ سے لگائی۔ یہودی اور نصارہ خوش نہیں ہوں گے نبی کریم سے کبھی بھی، جہاں تک کہ دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کی پیروی میں لگ جائیں، ان کو راضی کرنے میں لگ جائیں اور اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر یہ یہودی اور نصارہ راضی ہوں گے تجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو نے ان کو دعوت اور رسالت پہنچا دی ہے، دین حق یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، اس پر جم جا۔ حدیث شریف میں ہے کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلہ میں رہے گی، غلبہ کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی اصل جو دین ہے وہ دین یہی اسلام ہے، دین محمدی ہے اصل دین جو ہے، کیوں کہ یہ ان سارے ادیان کے اوپر غالب کر دینے والا بنا کے بھیجا گیا، اور ان کے ادیان کی بھی، ان کے ادیان کے اندر ان کی کتابوں کی بھی تصدیق موجود ہے، ان کے انبیاء کی تصدیق موجود ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آخری نبی جو ہوگا وہ تمہاری کتابوں کی اور تمہارے انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ پھر بھی ان اہل باطل کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اللہ کی رضا کے اندر ان کا اسلام لانا منظور ہی نہیں تھا، تو ان کے دل جو ہیں یہ ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی ہوتے گئے، کتابیں ہونے کے باوجود بھی، انبیاء کے پیروکار ہونے کے باوجود بھی ان کے دل ٹیڑھے ہی رہے، جس صراط مستقیم پہ آئے نہیں۔
اور الٹا ہمارے نبی سے فرمایا کہ تم ہماری ملت کے اتباع کرو، ہماری ملت کی پیروی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان سے کہہ دے، تو ان سے کہہ دے کہ اصل جو ہدایت ہے یہ وہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے مجھے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اے نبی، دھمکانے کے انداز میں، کہ اگر تو نے ان کی رضامندی اور ان سے صلح جوئی کے لیے اپنے دین میں سست نہیں ہونا، اگر تو نے اپنے دین میں سستی دکھائی تو پھر تیرے پاس جب علم آ چکا ہے تو پھر آپ نے سستی نہیں دکھانی۔ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، اب ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی اور اپنے دین کے اندر سستی بھی نہیں دکھانی۔ اگر ایسا ہو گیا، مالا کا نہیں ہوگا من اللہ، اللہ کے پاس تمہارا کوئی دوست اور نہ کوئی تمہارا مددگار۔ استغفر اللہ۔ تو دیکھیں انبیاء جو ہیں یہ کتنے بڑے بڑے کام کرتے تھے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیسے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سیدھے ہی رہنا ہے، آپ نے ٹیڑھا نہیں ہونا، ان کی کسی رضامندی پہ نہیں آنا، آپ نے ان کی طرف جھکنا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جب علم آ گیا اور مسلمانوں کے پاس بھی کتاب اللہ جب آ گئی، تو پھر یہ کبھی کسی ولی کی طرف دیکھتے ہیں، یہ کبھی کسی امام کی طرف دیکھتے ہیں، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ ایک انگریز کا قول میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں مسلمانوں کی کتاب کو پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں ہے دنیا کے اندر، پوری روئے زمین کے اندر اس سے بہترین کتاب نہیں ہے کوئی بھی۔ اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ان سے ذلیل کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو پھر یہ ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اپنے کتاب اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتاب کے اندر کیا ہے۔ اور مسلمانوں کا اکثریت وہ ہے جنہوں نے صرف اس کو برکت کی کتاب سمجھا ہوا ہے اور اپنے گھر کے اندر صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور صرف مولوی صاحب بھی کوئی کسی کے مرے کے اوپر آ کے پڑھیں تو پڑھیں، یا کسی کے کھانے کے اوپر آ کے پڑھیں تو پڑھیں۔ تو میں کئی دفعہ جب ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے نا وہ اپنے علاقے کے اندر بسنے والے نا یہ ہندو لوگ مجھے وہ یاد آتے ہیں کہ ان کا بھی یہی حال ہے، کہ انہوں نے بھی گیتا اپنی رکھی ہوئی ہے اپنے گھر کے اندر، لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کس کے اندر کیا ہے۔ وہ کہہ جاتے ہیں کہ یہ مورتیاں اپنے گھر کے اندر لگا لیں اور صبح کو اٹھ کے ان کے سلام کریں اور اس سے مرادیں مانگیں، تو وہ بھی صبح اٹھ کے اور رام رام کرتے ہیں، اور وہ وضو کرتے ہیں تو وہ مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہاتھ باندھ کے اوپر وہ جس طرح متا جاتا بیٹھتے ہیں اس طریقے سے وہ ان کے سامنے بیٹھ کے اس طریقے سے وہ بھی ان کے ساتھ مناجات کر کے وہ پھر اپنے کاموں کو لگ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے کئی گھر اس طرح کے ہیں کہ صبح کی نماز کا تصور بھی نہیں ہے ان کے گھروں کے اندر۔ تو باقی اسلام کا آپ خود ہی حساب لگا رہے ہیں کہ باقی اسلام کہاں ہے۔ آپ ان کو غیر مسلم کہہ کے تو دیکھیں، وہ آپ کے کپڑے نہ پھاڑ دیں۔ تو ایسا کیوں ہے یہ لوگ؟ یہ اپنے کتاب اللہ کو پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی عربی میں پڑھتے ہیں، اپنی زبان میں نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کو بھی کوئی پتہ نہیں کتاب اللہ کے اندر کیا ہے، اور یہی بس انہوں نے ایک برکت کی کتاب سمجھ کے۔ اور نا اس طرح کی ایک عورت نے مجھے کہا کہ میری بچی نے غلط قدم اٹھا لیا ہے گھر سے، تو اسے شرم نہ لگی کہ وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا قرآن پڑھی ہوئی تھی؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا سمجھ کے پڑھا تھا؟ اس نے کہنے لگی کہ نہیں، اس طرح ہی پڑھا تھا کسی عورت سے۔ تو جب سے یہ رواج شروع ہوا نا، اس وقت سے قرآن کی قدر ہی ختم ہو گئی۔ قرآن کسی قاریہ سے پڑھیں، کسی قاری سے پڑھیں، وہ تو آپ کو کوئی خلاصہ بھی کر دے، کبھی کوئی سمجھا بھی دے آپ کو کہ قرآن کے اندر یہ چیز ہے۔ اور ساتھ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ جب گئی گھر سے تو اپنا قرآن پاک بھی ساتھ لے گئی ہے۔
اور کسی نے دیکھا تھا اسے تو اس نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، استغفر اللہ۔ تو پھر وہ برآمد بھی ہو گئی تھے، کہا کہ قرآن پاک تو میں سینے سے لگا کے گئی تھی۔ تو میں نے کہا اگر اس قرآن کو سمجھا ہوتا نا تو سینے سے لگا کے گھر میں بیٹھتی، گھر سے باہر قدم نہ اٹھاتی تو۔ یعنی قرآن کو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ تو صراط مستقیم پہ کب آئیں گے ہم؟ جب اپنی کتاب اللہ کو پڑھیں۔ اب دیکھیں کہ آئے دن یہ رہتا ہے، پہلے نا یہ جب عمران خان صاحب نے لگا دیا قرآن پاک ترجمہ تشریح کے ساتھ سارے اسکولوں میں، تو بڑی خوشی ہوئی، اور نا یہیں بیٹھتے تھے نا تو یہی باتیں شروع ہونی ہوگی کہ قرآن کے اندر یہ بھی بات ہے، قرآن کے اندر یہ بھی بات ہے، میری بچی یہ پڑھ کے آئی، میرا بیٹا یہ پڑھ کے، استاد نے یہ بتایا، اس کے اندر یہ بھی مسئلہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو آج پتہ چلا، بچوں نے آ کے بتایا۔ تو جہاں بیٹھتی تھی نا 4-5 عورتیں، یہی بات ہو رہی تھی، تو یہ نا لوگوں کے اندر ایک بڑا ہی یہ بات پھیل گئی کہ قرآن کے اندر تو کام کی باتیں ہیں، تو اس کے اندر تو مسائل ہیں۔ تو یہ ایک اچھا شگون لوگوں کے اندر ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب حکومت بدلی تو میں نے نا قرآن پاک منگوائے لاہور سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ شارٹ ہیں، قرآن پاک نہیں مل رہے۔ تو میں نے کہا مجھے تو ضرورت ہے، میں نے جامعہ کے اندر بچیوں کو دینے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ نئی حکومت آئی ہے نا، انہوں نے نا انڈسٹریاں جو ہیں چھاپنے والے چھاپا خانے، ان کو کہا ہے کہ مزید نہ چھاپنا، یہ کلاسوں میں سے اسکولوں میں سے ختم کر دیے جائیں گے۔ تو فوراً ہی میرے دل سے بہت زیادہ دعائیں نکلیں کہ اللہ لا تسلط علینا ولا یرحمنا، کہ ہمارے اوپر اس طرح حکمران نہ مسلط کر دینا جو ہمارے اوپر رحم نہ کریں۔ تو آج ہم نے اپنے بچوں کو مولوی بنا کے بس چھوڑ دیا مدارس کے اندر، تو مدارس کے اندر اسلام رہ گیا۔ پڑھا لکھے دیندار طبقہ جب سیاست کے اندر آئے گا نا تو حکومتیں بھی انہی کا حق ہے۔ اسلامی ملک کے اندر حکومتیں کرنا علماء کرام کا حق ہے، نہ کہ جاہلوں کا حق ہے۔ اب جاہل جب آتے ہیں تو وہ تو اپنی جہالت ہی پھیلاتے ہیں، پھر وہ حکمران ہوتے ہیں، پھر وہ جو قانون بنا دیتے ہیں، پھر وہ قانون بن جاتا ہے، عوام ان سے بھی زیادہ جاہل ہے۔ تو یہ ملک کے اندر انتشار جو پھیلتے ہیں، ملک کے اندر جو حدیں نہیں لگتی یہ غیر قانونی کاموں پہ، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہی ہے کہ حکمران نہیں اچھے آتے، حکمران دین والے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی ملک کے اندر حد کا لگ جانا وہ مسلمانوں کے اوپر ہونے والی رحمت کی 40 دن کی بارش سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی انصاف اتنا زیادہ ضروری ہے اسلامی معاشرے کی بقا کے لیے، اسلامی ملک کی بقا کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے انصاف اتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو جب جرائم ہوتے رہتے ہیں تو حد نہیں لگتی، تو پھر مجرم شیر ہو جاتے ہیں۔ مجرم تو پھر ایک جرم کریں گے، دوسرا کریں گے، تیسرا کریں گے، تو مجرم تو پھر آزاد ہیں، اور بندے ہوئے ہیں تو وہی لوگ جن کے ہاتھ لمبے نہیں ہوتے، وہی لوگ بندے ہوئے ہیں، وہ رود ہو کے وقت پاس کر لیتے ہیں۔ تو اسلام کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، ہر بندے کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو بعد میں نے سنا کہ انشاءاللہ قرآن پاک لگیں گے اور کلاسوں کے اندر، تو بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ اب تو لوگوں نے سمجھنا شروع کیا تھا۔ اب یاد رکھیں کہ جب لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے نا تو لوگ اس طرح کے جو لڑائی جھگڑے دین کے، یہ مسلکی تعصب، یہ لسانی تعصب، یہ صوبائی تعصب، یہ برادری کا تعصب، تو یہ سارے اس وجہ سے ہے نا کہ دین کی سمجھ نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ جب دین کو سیکھیں گے تو ہر چیز ختم۔ ایک عورت میری بڑی جاننے والی تھی، تو جب وہ بولی نا تو بول تو وہ پنجابی رہی تھی، لیکن نا اس کے لہجے سے نا تھوڑی سی مجھے ایسے لگی جیسے نا جو سرائکی سپیکنگ ہے۔ تو میں نے کہا آپ سرائکی سپیکنگ ہیں؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ میں نے کہا لہجے سے۔ کہنے لگی کہ ہاں میرے جو ہسبینڈ ہیں یہ ارائی پنجابی ہیں اور ہم سرائکی سپیکنگ ہیں، تو ہماری جو رشتہ کروایا تھا حافظ عبداللہ بھاول پوری نے کروایا تھا جامعہ میں بیٹھ کے، یعنی بچی کے باپ نے بھی کہا تھا کہ مجھے دین والا لڑکا چاہیے، اور
लड़के के बाप ने भी कहा था कि मुझे दीन वाली लड़की चाहिए। तो जब वो मस्जिद में बैठे हुए थे दोनों के बाप भी, तो उन्होंने कहा कि आप आपस में क्यों नहीं कहते, बच्ची वो भी दीन पढ़ी हुई है, आपका बच्चा भी दीन पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारी बरादरी एक नहीं है। तो हाफिज साहब ने कहा कि जब दीन को लेकर चला तो बरादरियां कहाँ से आ गई इसके अंदर, फिर जबानें कहाँ से आ गई, जबान भी एक नहीं, बरादरी भी एक भी नहीं। तो कहने लगे कि जबान जो है वो बंदा सीख लेता थोड़े दिनों में, तो कोई मसला नहीं। तो कहने लगी कि हमारा रिश्ता उन्होंने करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बेहतरीन हमारा चल रहे, बच्चे वाले हैं, सारा कुछ घर के अंदर ठीक चल रहा है, तो वो खुश भी हैं अपने रिश्ते पे। तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह के दीनों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह के अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान बनाए कि जो हमारी ये लसानी तसब से भी पाक होने चाहिए। अब कितने ही लोग हैं जो ना ज़ात बरादरी का तसब रखते हैं, हालांकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे नबी ने साफ अल्फाज में फरमाया वो बंदा जाहिल है जो कहता है मेरी बरादरी ऊंची है, मेरा ख़ानदान ऊंचा है, मेरा ख़ानदान आला है। तो इंशाल्लाह इसी पे सबक का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले सबक को फिर तैयार होकर आना अगले सबक के लिए। सबको कुछ दोहरा भी लिया करें बार बार, और जो मुश्किल अल्फाज के मानी होते हैं उनके नीचे कच्ची पेंसिल के साथ निशान लगा लिया करें, और अगर हो सके तो इनको अपनी कापियों पे अलहदा लिखा करें। अलहदा जो बड़ज़मीनी होते हैं वो उनको फिर ना 2-4 दफ़ा 6 दफ़ा दोहराया जाए ना, तो फिर वो बड़ज़मीनी अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर आपको तर्जमा करने बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जब आपको कुछ ये मुश्किल अल्फाज जब याद हो जाएंगे ना, तो फिर यूं ही कहीं कुरान पाक की तिलावत लगी होगी तो आपको जब समझ आ रही होगी तो आपको एक लुत्फ़ फिर हासिल होगा कि आप फिर उसी के अंदर फिर मुस्तगरिक हो जाएंगे कि ये बात समझ आ रही है जब आपको, तो दिल भी लगा रहता है कुरान सुनने में भी समझने में भी। तो इनके अच्छे तरीके से रिपीट किया करें सबक को, मुश्किल अल्फाज को भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।